وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا إله إلا الله تفلحوا الصلوات. حضرت محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے ہمارے بچے ہیں کہ جو یہ ہمارے مستقبل ہے اور یہ مقابلہ ہے، شرف ملا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے مستقبل ہے. لہذا جو ہے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دقائق آپ کے سامنے بیان کرنا یہی کہ رسول اسلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو اسی میں فلاح ہے ہمارے لیے. یعنی رسول اسلام یہ بتا رہے تھے، سرکار یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو جسے تم خدا مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا پہلے انکار کرو، یہ جو طاغوتی طاقتیں ان کا انکار کرو اور صرف جو ہے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. یعنی تم جو ہے چاند کو خدا مانتے ہو، سورج کو خدا مانتے ہو، دریا کو خدا مانتے ہو، سمندر کو خدا مانتے ہو، درخت کو خدا مانتے ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے پریشان ہے. مثلا جو ہے گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اب گرمی سے پریشان ہے. اب درخت دیکھ لیا، اس کے سائے میں بیٹھ گیا تو اب جو ہے اسی کو خدا مان لیا. معلوم ہوا کہ پیاسے ہیں، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، اور سمندر دیکھ لیا، دریا دیکھ لیا، اسے جو ہے خدا مان لیا. مثلا جو ہے سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے اور سورج نکلا، تھوڑا جو ہے حرارت ہوئی، گرمی کا احساس ہوا تو اسے جو ہے خدا مان لیا. تو یہ جو خدا مانتے ہیں کہ جو چیز کو دیکھا سمجھا کہ اس میں طاقت ہے لہذا جو ہے اسے خدا مان لیا. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب جو ہے خدا نہیں ہے، صرف جو ہے خدا وحدہ لا شریک. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لوگ اذیت پہنچاتے رہے. کوئی جو ہے پتھر مارتا تھا، کوئی جو ہے معلوم ہوا کہ رسول اسلام گزر رہے اور ان کے اوپر جو ہے وجہ وغیرہ ڈال دیتے تھے. ابو جہل جیسا انسان نماز پڑھتے تھے اور وہ جو ہے خلل پیدا کرتا تھا. لیکن جو ہے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے رسول اسلام دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پیغام کو پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ رسول اسلام گزر رہے. لیکن جو ہے وہ مشہور واقعہ سنتے رہتے برابر کہ رسول اسلام گزر رہے ہیں اور وہ بڑھیا جو ہے وہ اوپر سے کوڑا پھینک رہی ہے. لیکن جو ہے رسول اسلام نے راستہ نہیں بدلا، سرکار نے راستہ نہیں بدلا، اسی راستے سے گزر رہے اور وہ کوڑا پھینک رہی ہے، کرکٹ پھینک رہی ہے. لیکن رسول اسلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں. دیکھیں آج بھی جو ہے بڑھیا کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے ماننے والے آج بھی ہیں. اب گزر رہے ہیں، وہ کوڑا پھینک رہے، کرکٹ پھینک رہے، یہاں تک کہ جب ایک روز گزرے اور جب کوڑا نہیں آئے تو آپ رسول اسلام نے، سرکار نے، حضور نے سوال کیا تو لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ہے بیمار ہے. جب معلوم ہوا کہ وہ مریض ہے تو اب جو ہے سرکار خود آئے اس کے گھر پہ. اب جب گھر پہ آئے تو ضعیفہ نے کہا کہ اب آئے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو گئے بدلہ لینے آئے. تو وہ تو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی نا، اپنے جیسا سمجھ رہی تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہم جو ہے تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ تم بیمار ہو تو ہم تمہیں دیکھنے آئے ہیں، عیادت کے لیے آئے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے سینے میں اتنا بڑا دل. اب اس کے بعد اس نے فوراً یہ کہا کہ کلمہ پڑھائیے اور ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول اسلام جو ہے اس بڑھیا سے نفرت کرتے، اسے جو ہے برا بھلا کہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوتی. لیکن اخلاق کے ذریعے
سرکار کے ذریعے جو ہے دین اسلام کے پیغام کو پہنچائے، یہاں تک کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے گزر رہے ہیں، مکے میں گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ جو ہے تقریباً 80 سال کی، مسلمان نہیں، کافرہ، اور وہ جو ہے مشق لیے ہوئے جا رہی ہے، 80 سال کی مشق لیے ہوئے۔ رسول اسلام نے دیکھا، وہ پہچانتی نہیں تھی، دیکھا تو کہا کہ آپ جو ہے ہمیں دے دیجیے مشق تاکہ ہم گھر تک پہنچا دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ غریب رہی ہوگی، اتنا پیسہ تو نہیں ہوگا کہ مثلا جو ہے مزدور وغیرہ کر لے، کہا کہ یہ دے دیجیے، ہم جو ہے گھر تک پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم نے حضور نے گھر تک مشق پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد اب جب جانے لگے تو اس ضعیفہ نے، جو کافرہ تھی، اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ جو ہم آپ کو دے، غریب آدمی ہیں، لہٰذا ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ دیکھنا جو چاہے کرو، جدھر جائے جانا، لیکن ایک شخص جو ہے مکے میں آیا اور جس کی وجہ سے تمام گھروں میں اختلاف ہے، فتنہ ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہے سب کی بات ماننا لیکن اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات جو ہے نہ سننا۔ تو پہچانتی تھی نہیں، تو سرکار نے کہا کہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات نہیں مان سکتے۔ اس نے کہا کہ دیکھنے میں تو بہت شریف انسان لگ رہے ہو، لیکن یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں وہی میں ہوں، وہی جو ہے میں ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ اخلاق اور کردار بارہ وہ کلمہ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اسلام کے تبلیغ کی، توحید کے پرچم کو بلند کیا، توحید کے پیغام کو پہنچایا۔ لیکن بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، درخت کو خدا مانتے تھے۔ خود جو ہے علامہ حلی کے زمانے میں وہ افراد کے جو کہتے تھے خدا نہیں ہے، خدا نہیں، ہم جو ہے خدا نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے علامہ حلی سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مناظرہ کر لیتے ہیں، مناظرہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال جب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک وقت معین کر لیا جائے، ایک وقت معین ہو گیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جو ہے مناظرہ ہوگا۔ وہ افراد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور یہ جو ہے دلائل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ خدا ہے۔ تو وقت معین ہو گیا کہ آج جو ہے مناظرہ ہوگا۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں گے کہ دلیل پیش کریں گے اور یہ دلیل پیش کریں گے، وہ اب ٹھیک ہے فلاں وقت فلاں دن جو ہے معین ہو گیا۔ اب جو ہے وہ تمام گئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ جمع ہو گئے، وقت معین تھا لیکن جو ہے علامہ حلی نہیں آئے، علامہ حلی جو ہے نہیں آئے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو وقت معین تھا، آنے والے تھے، وقت ہو گیا، لیکن جو ہے اس کے باوجود وہ نہیں آئے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی اور ظاہر سی بات ہے کہ حق پہ ہوتے تو فوراً آتے اور آنے کے بعد وہ ثابت کرتے، لہٰذا ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اور آخرکار جب کچھ دیر ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں۔ اب جب قریب آئے تو لوگوں نے کہا کہ مناظرہ تو بعد میں کریں گے، بعد میں ثابت کیجئے گا اللہ ہے یا نہیں، پہلے یہ بتائیے کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ راستے میں جو ہے دریا ہے اور کشتی تھی نہیں اور ہم کھڑے تھے اور اتفاق سے جو ہے ایک لکڑی کا ٹکڑا آسمان سے گرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹکڑا اور آسمان سے گرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹکڑا اور آسمان سے گرا، یہاں تک کہ سب جو ہے آپس میں جڑ گئے، کشتی بن گئی۔ اور جب کشتی بن گئی تب ہم اس پہ سوار ہوئے اور پھر جو ہے یہاں تک آئے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب سب لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ دیکھو پہلے مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ دیر میں آئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے جو ہے لکڑی کا ٹکڑا گرے گا، پھر ایک ٹکڑا، پھر ایک ٹکڑا، اور خود بخود جو ہے وہ جڑ جائے گا، کشتی بن جائے گی اور یہ سوار ہوں گے، یہ چلے جائیں گے۔ دیکھو یہ ظاہر سی بات ایک دیر کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ لکڑی جو ہے
خود سے کیسے سے گر جائے گا، کشتی خود بخود کیسے بنے گی؟ تب علامہ حلی نے کہا کہ جب ایک کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا جو ہے بغیر کسی کے بنائے کیسے بن جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو کہا کہ اتنی بڑی دنیا کیسے بن جائے گی، یعنی یہ جو ہے ثابت کیا اس طریقے سے دلائل کے ذریعے کہ دیکھو جو خدا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی توحید شفاف ہوگی، توحید شفاف یعنی معرفت توحید شفاف ہوگی تو پھر جو ہے اسے معرفت اہل بیت شفاف، اور اگر توحید شفاف نہیں ہے تو معرفت اہل بیت بھی ہے وہ شفاف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے معرفت اہل بیت ہے تو پھر جو ہے معرفت توحید شفاف ہوگی۔ یعنی دیکھیں یہ دونوں راستہ ہے، یعنی ادھر سے اور ادھر سے بھی دونوں راستہ کہ جب توحید شفاف ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی معرفت بھی شفاف، اہل بیت کی معرفت شفاف ہے تو پھر جو ہے توحید بھی شفاف ہے۔ تو جیسا کہ خود ایک شخص مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میری بیوی بیمار ہے۔ امام نے کہا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر تم ہوتے تو ہم نے جو ہے پہلے ہی کہہ دیا تم نہیں ہو، کہہ دیا تو اگر تم ہوتے تو پھر خاموش رہتے ہیں، تو پھر جو ہے تم دوبارہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم جو ہے آپ کے شیعہ ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ ہاں تمہاری جو ہے بیوی یا وہ شیعہ۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تمہاری بیوی جو ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، لہٰذا جو ہے تمہاری بیوی نے کہا کہ جائیے امام کے پاس جائیے، وہی جو ہے حیات بخشے کریں۔ اور تم نے یہ کہا کہ نہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جو ہے کسی طبیب کے پاس جائیں گے، کسی جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا لہٰذا تم جو ہے ہمارے پاس آئے ہو، لیکن امام نے کہا کہ جاؤ، اسے جو ہے شفا مل گئی۔ جب امام نے کہا کہ جاؤ، دیکھیں جب شفاف نہ ہوتے، امام نے کہا کہ جاؤ، اسے جو ہے شفا مل گئی، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو دوا دیا ہی نہیں، آپ نے دوا دیا ہی نہیں، اور کہا کہ شفا مل گئی۔ امام نے کہا اگر واقعی تم ہمارے ہوتے تو پھر جو ہے تم پوچھتے ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، اور جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیے نجف اشرف میں، آپ چلے جائیے جو ہے کربلا معلیٰ میں، آپ چلے جائیے جو ہے کاظمین میں آپ چلے جائیے، تمام جو ہے یہ زندہ مثالیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کا جو ظہور ہوگا تو ہر چیز جو ہے فراوانی ہوگی، تمام چیزیں دیکھنا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سال کے تو حالات کچھ اور ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اربعین کے موقع پہ کیا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بہرحال اگر انسان کے دل میں معرفت توحید ہے، معرفت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، تو وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں در اہل بیت معصومین علیہ السلام یہ ڈر سے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے ڈر سے اس پیغام کو حاصل کریں۔ ہاں عزیزان محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ ایام ہے، ایام عزا ہے، ایام غم ہے، اور یہ بھی وقت ظاہر سی بات ہے کہ گزر رہے ہیں، چند دن باقی ہیں، اور اربعین بھی بہت زیادہ قریب ہے، چند دن اور باقی ہے۔ ہر حسین کا چاہنے والا عزادار جو ہے بے قرار ہے، بے چین ہے، معلوم نہیں اس سال جو ہے اربعین ہر سال کی طرح جو ہے کر پائیں گے یا نہیں۔
ہاں عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی کا ذکر ہے اور خلافانی ذکر ہے، اور خود جو ہے پروردگار نے وعدہ کیا۔ ہاں زادارو، ماہ سفر کی 10 تاریخ تھی، یہ بھی گزر گئی 11 کی شب۔ خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو لوگ ذبح کرتے ہیں، سامنے سے گزر جاتے ہیں، لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اسی طریقے سے میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا، اور کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ہاں عزادارو، آخر کار یہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، ہر ایک کو آخری سلام کہا، خیمے سے باہر نکلے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دیتے ہیں حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، اور محمد کہاں ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے سے باہر نکلی اور کہتی ہے بھیا آج آپ کو زینب سوار کرائے گی۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام حسین میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ زلجنا کبھی سر نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو امام حسین نے جھک کر دیکھا تو جناب سکینہ 4 سال کی بیٹی زلجنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو نہ لے جا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا کہ ضد نہ کرو سچ کے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ آزادارو، امام حسین نے جناب سکینہ کو کلیجے سے لگایا، اس کے بعد مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا۔ ہاں آزادارو، یہاں تک کہ شام غریبہ آئی اور شہزادی زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے، یہاں تک کہ دیکھا سکینہ نہیں ہے، آواز دیتے ہوئے فرات کی طرف آئی، ایک آواز آئی پھوپھی اماں۔ جب آواز آئی شہزادی زینب قریب گئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ جناب سکینہ بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے بابا جو کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے لوٹ لیے، بابا تعزیانے لگائے گئے، بابا خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ آزادارو، شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سکینہ چلو، تنہا نہیں رہتے۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو تنہا ہے۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب لائیں جناب سکینہ کو۔ اب تفصیل بیان نہیں کرنا ہے۔ اب جب پانی آیا کہ حر کی زوجہ تھی جو بھی بہرحال ادھر سے جب پانی آیا، وہ افراد جب قریب آ رہے تھے، جناب زینب نے روکا، کہا کہ دیکھو اس وقت بچے سہمے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی لوٹنا ہو دن میں آنا، لیکن وہ شخص قریب آیا پھر آواز دیتا ہے کہ ہم لوٹنے نہیں آئے ہیں، پانی لے کر آئے ہیں۔ اور پانی کو لیا اور لینے کے بعد شہزادی زینب ہر بی بی کی طرف بڑھا رہی، ہر بی بی کی طرف۔ آپ سوچیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، آپ کا محبوب ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، اور اگر کسی چیز کی خواہش کرے، آپ سے سوال کرے اور اس خواہش کو آپ پورا نہ کر سکے، تو جب بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ شخص جو ہے یاد آئے گا، وہ شخص جو ہے یاد آئے گا۔ اور جیسے ہی پانی آیا رباب کی طرف بڑھایا، ہر ایک بیوی کی طرف بڑھاتی ہیں، لیکن سب نے انکار کیا۔ تو ایک مرتبہ زینب نے جناب سکینہ کو بھیجا دیا، اے بیٹی سکینہ اٹھو پانی آیا۔ جیسے ہی یہ کہا جناب سکینہ سوال کیا کہ پھوپھی اماں کیا میرا بابا آ گیا؟ زینب نے کہا نہیں بیٹی
بابا نہیں ہے، پانی آیا۔ سوال کیا کہ پھپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا، جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پانی پیتا ہے۔ اب کوزے کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جو ہے میدان کی طرف جا رہی ہے۔ زینب نے آواز دی، بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پیتا ہے، اصغر ہم سے چھوٹے ہیں، آزادارو۔ آخرکار یہ وقت بھی آ گیا کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا کوفہ، اور کوفہ سے جب یہ شام پہنچا، یہ آزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، ایک ملعون کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی تو اس ملعون نے یہ کہا کہ ہم اس بچی کو کنیزی میں لیں گے۔ جیسے یہ سننا تھا جناب سکینہ طرف گئی، زینب کے قریب آئی، کہا پھپھی اماں یہ ملعون ہمیں کنیزی میں مانگ رہا ہے۔ زینب نے نجف کی طرف رخ کیا، آواز دی، بابا آپ کی بیٹیاں کنیزی میں مانگی جا رہی ہے۔ اے آزادارو، عجب نہیں شاید نجف سے آواز آئی ہو، اے بیٹی زینب گھبرانا نہیں۔ آزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے تیرا بابا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم نے سنا ہے محبت کرتا ہے، تو دیکھو میں امتحان لینا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ظلم کرنا مقصود تھا۔ کہا کہ ہم اس وقت سمجھیں گے کہ جب تم آواز دو، اور یہ جو حسین کا کٹا ہوا سر دشت میں ہے، یزید ملعون جو ہے بیعتی کر رہا تھا، کہا تم آواز دو یہ کٹا ہوا سر آ جائے، تب ہم مانیں گے کہ حسین تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دی، بابا جیسے ہی آواز دی کٹا ہوا سر سکینہ کے آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بابا دیکھیں اب سے پہلے سکینہ جو ہے لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن اب سر ملا ہے، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بابا کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے۔ آزادارو، آخرکار جو ہے یہ وقت بھی آ گیا کہ اب یزید ملعون جو ہے وہ تعارف کر رہا ہے، ہر ایک سے سوال کر رہا ہے۔ دیکھیں اسی لیے سید سجاد نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت جو پڑی ہے وہ شام میں، اس لیے کہ بہن اور پھوپھیاں ہیں اور تعارف ہو رہا ہے۔ یزید جو ہے سوال کر رہا ہے یہ کون ہے، ایک ایک کر کے سوال کر رہا ہے۔ سید سجاد کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، شمر ملعون نے کہا کہ یہ سید سجاد ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حکم دیا شہزادی زینب قریب آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب جب سامنے کھڑی ہو گئی اس نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بہن ہے۔ کہا یہ حسین کی بہن ہے، اتنی محبت کرتی ہے؟ شمر نے کہا کہ یزید تجھے کیا معلوم، جتنا ہمیں معلوم ہے ہم نے دیکھا ہر بیویاں جو ہے اپنے وارث پہ گئی اور جانے کے بعد بہن کر رہی تھی، لیکن یہ بہن ہے کہ بچوں کی لاش پہ نہیں گئی بلکہ جو ہے بھائی کی لاش پہ گئی۔ آزادارو، اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حکم دیا جناب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہا کس کی ہمت ہے؟ جیسے ہی فضہ کھڑی ہوئی اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے فضہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حکم دیا فضہ نے حبشیوں کی طرف دیکھا، کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ملک کی یہ شہزادی ہے اور تم کھڑے جو ہے دیکھ رہے ہو۔ 400 جو تلوار جو ہے فوراً نکل آئے کہ یزید اپنا حکم واپس لے لے ورنہ دربار میں قتل عام ہو جائے گا۔ بس زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی، نانا فضہ کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن ہائے زینب، ہاں آزادارو۔ بس آخری فکرہ اس لیے کہ جناب سکینہ سے مناسبت سے یہ مجلس ہے اور آپ ماتم کریں گے، بس آخری فکرہ یہ آزادارو، ماہ سفر کی شب 10 تاریخ تھی کہ روزانہ جناب سکینہ جو ہے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، یہاں تک کہ قید خانہ شام میں جناب زینب کے گود میں تھی اور شام کے وقت جب دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سوال کیا پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لال یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں
شہروں کو جا رہے ہیں. سکینہ نے سوال کیا پھوپھی اماں یہ بتائیے ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ آزادارو یہی سکینہ ہے کہ جناب سکینہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سر شام سو گئی تو ایک بی بی دوسرے بی بی سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو آج پہلا دن ہے کہ سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے سر شام سو گئی. اتنے میں جناب سکینہ بیدار ہوئی, چوکی آئی سید سجاد کے پاس, بھیا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا کہ بہن تمہیں تو معلوم ہے بابا شہید کر دیے گئے. کہا نہیں نہیں ابھی بابا میرے پاس آئے تھے. پھوپھی کے پاس آئی, کہا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ماں کے پاس آئی, کہا اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ زینب متوجہ ہوئی, آواز دیتی ہے اے میرے لال سید سجاد قریب آؤ, سید سجاد قریب آئے. کیا منظر دیکھا؟ کہا پھوپھی اماں سکینہ اس دنیا میں نہ رہی, بابا کے پاس گئی. اے آزادارو ماں قریب آئی, حسرت بھری نگاہ سے دیکھا, کہا اے میرے لال اصغر نے ساتھ چھوڑ دیا, سکینہ کیوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. یا حسین